سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سر خبریں یہ ہے کہ خان صاحب نے سرنڈر کر دیا ہے، آپ کے پاس اس سے متعلق کیا خبر ہے؟ کیا کیس ہے؟ دیکھیے، خان صاحب نے سرنڈر نہیں کیا لیکن وہ ڈپریس ہیں، ڈیمورلائزڈ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے جذبے اب جوان نہیں ہیں اور ان کی امید ٹوٹتی نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہے۔ یقیناً فائنل کال کی ناکامی ان کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے اور وہ اس صدمے سے ابھی نہیں نکل پائے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ سول نافرمانی کی کامیابی کے امکانات بھی کو بہت زیادہ نہیں ہے۔ پارٹی سول نافرمانی پر ان کے ساتھ بالکل ویسے نہیں کھڑی ہے جیسے فائنل کال پہ ہمیں ساری پارٹی ان کی متحد نظر آئی اور لگا کہ سب مل کر زور لگا رہے ہیں۔ سول نافرمانی کا بھی وہ مومنٹم نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں خان صاحب کی امید ضرور کمزور ہوئی ہے۔ وہ ڈپریس ہیں، ڈیمورلائزڈ ہیں، لیکن ان کی امید کی واحد کرن ٹرمپ انتظامیہ ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ 20 جنوری کو ٹرمپ آئے گا تو اس کے بعد 2-3 مہینے تک وہ انتظار کریں گے۔ اگر آپ کو عمران خان کے سرنڈر کا انتظار ہے تو وہ جب ٹرمپ انتظامیہ سے نا امید ہو جائیں گے اور ٹرمپ انتظامیہ سے ان کی تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور وہاں سے کچھ نہیں ہوگا تو وہ سرنڈر کر دیں گے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے پاس جتنے کارڈز تھے انہوں نے سارے کارڈز کھیل لیے ہیں، اب ان کے پاس پاکستان کے اندر کھیلنے کے لیے کوئی کارڈ نہیں ہے۔ وہ فائنل کال بھی دے چکے ہیں، احتجاج بھی کر چکے ہیں، جلد سے ہڑتال لیں، جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر لیا ہے، اور حکومت اور ریاست نے انہیں اس میں شکست دے دی ہے۔ استعفوں کا آپشن ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ ماضی میں استعفوں کا آپشن استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا بھی تحریک انصاف کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ کے پی کی حکومت توڑیں گے اس کا بھی تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ تو ٹیکنیکلی ان کے پاس پاکستان کے اندر کھیلنے کے لیے ایسا کوئی کارڈ نہیں ہے جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کر سکیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ استعفے جو ہیں، استعفیٰ دینے سے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا، کے پی کی حکومت توڑنے کا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو فائدہ ہوگا، تو اس لیے ان کے پاس اب ایک ہی امید ہے اور وہ ہے ٹرمپ انتظامیہ۔ ان کو امید ہے، ان کو امید دلائی گئی ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ آ کر ان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے گی، اور وہ اس انتظار میں اس وقت اڈیالہ میں بیٹھے ہیں کہ مجھے امریکی فون جو ہے وہ یہاں سے نکالے گا۔ ان کو یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی تحریک نہیں چل سکتی جس سے ان کی رہائی ہو، بلکہ ان کی سیاسی اور قانونی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوگا، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جیل لمبی ہے۔ لیکن رہائی کی واحد امید انہیں ٹرمپ انتظامیہ سے ہے، اور ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ ٹرمپ 20 جنوری کو جب حلف لے لے گا اور اس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سب لوگ آ جائیں گے، انتظامیہ آ جائے گی، تو ٹرمپ انتظامیہ ان کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالے گی، اور وہ اس امید میں ابھی بیٹھے ہیں۔ نا امید بہت ہیں، ڈپریس ہیں، ڈیمورلائزڈ ہیں، پی ٹی آئی پاکستان سے بہت ناراض ہیں، ان کے خیال میں کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے۔ اب ساری امیدیں انہیں پی ٹی آئی اوورسیز سے ہیں کہ وہ کچھ کر دیں گے۔ سول نافرمانی کی امید بھی پی ٹی آئی اوورسیز سے ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کی امید بھی پی ٹی آئی اوورسیز سے ہے۔ ایک دفعہ وہ پی ٹی آئی اوورسیز کے کارڈز بھی ایگزاسٹ ہو جائیں گے اور وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تو پھر خان صاحب کا مکمل سرنڈر ہمارے سامنے آئے گا۔ فیصلہ میں پوٹ کر لیا گیا ہے، 23 دسمبر کو سنائے جانے کی امید ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو کیس ہے اس میں سزا ہو گئی ہے، اور اس سزا کے بعد بشرا بی بی کی گرفتاری دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ دیکھیں، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ایک نٹ شیل کیس ہے۔ برطانیہ نے ایک کرپشن کے پیسے ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دیے، اور حکومت عمران خان نے وہ پیسے جس کے کرپشن میں ملک ریاض کے کرپشن کے پیسے تھے، ملک ریاض کو واپس کر دیے اور اس کے جرمانے میں ایڈجسٹ کرا دیے، تو ملک ریاض کو واپس کر دیے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی کرپشن کبھی نہیں ہوئی کہ ایک حکومت نے کرپشن کے پیسے واپس کر دیے ہوں جو سرکار کے خزانے میں جانے چاہیے تھے۔ اس سے بڑا نٹ شیل کیس پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ آپ سیاسی بات اپنی جگہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ کی حکومت نے ضبط کر کے پاکستان کو دیے، اور ملک ریاض کے پیسے تھے، اور ملک ریاض نے وہ پیسے عمران خان نے ملک ریاض کو واپس کر دیے۔ تو کرپشن کی اس سے بڑی کہانی پاکستان کی تاریخ میں، نٹ شیل، صاف ستھری اور بالکل کلیئر کرپشن کی کہانی پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی جتنی بڑی یہ کرپشن کی کہانی ہے۔
آپ جو بھی کہیں سیدھی بات ہے، برطانیہ نے کرپشن کے پیسے ضبط کیے، پاکستان کو دیے، بجائے اس کے کہ پاکستان ملک ریاض پر مزید کرپشن کے کیس چلاتا ہے کہ آپ کے برطانیہ میں یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان سے گئے کیسے، منی لانڈرنگ ہوئی کیسے، وہاں ضبط کیسے ہوئے، وہاں پہنچے کیسے، کیونکہ برطانیہ نے تو منی لانڈرنگ پہ اور کرپشن کہا نا کہ یہ انلیگل پیسہ ہے، یہ کلیئر پیسہ نہیں ہے، وائٹ منی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ پاکستان میں ملک ریاض کے خلاف کیس چلاتے، عمران خان نے یہ پیسے انہی کو واپس کر دیے، اور عمران خان کے دور میں ملک ریاض کو پاکستان کے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ تو یہ کرپشن کا نٹ شیل کیس ہے، پھر آپ نے اس سے زمین بھی لے لی اپنی یونیورسٹی کے لیے، تو مجھے تو اس میں سزا پکی نظر آتی ہے، اس میں بھام والا تو کیس ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ifs and buts ہے ہی نہیں ہے، برطانیہ نے پیسے ضبط کیے، پاکستان نے تو ضبط نہیں کیے، پاکستان کو واپس کیے، پاکستان کی حکومت نے واپس ملک ریاض کو دیے، یہ سارا ایک نٹ شیل اور صاف ستھرا سیدھا کرپشن کا کیس ہے، جس میں 2 + 2 4 ہیں، اس کا نہ کوئی دفاع ہے۔ تبھی عمران خان نے کوئی گواہ بھی اپنا نہیں پیش کیا، کیا گواہ پیش کرتے کہ میں نے ملک ریاض کو یہ کرپشن کے پیسے کیوں واپس کیے ہیں، اس کی کیا گواہی ہو سکتی تھی؟ نہ انہوں نے، نہ بشرا بی بی نے کوئی گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ ملک ریاض سے جو وہ بلائی ہوئے ہیں وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے، آڈیاز بھی ہیں، قادر ٹرسٹ بھی ہے، ہیرے کی انگوٹھیاں بھی ہیں، تو میرے خیال میں یہ پاکستان میں کرپشن کا سب سے نٹ شیل اور واضح کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ، اور اس کی سزا پکی ہے، مجھے تو اس میں کوئی بھام نظر نہیں آتا ہے۔ کسی وزیر اعظم نے اتنی ننگی کرپشن نہیں کی جتنی یہ 190 ملین پاؤنڈ میں ننگی کرپشن کی گئی ہے، اور اتنی ننگی اور دیدہ دلیری سے کرپشن اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی جتنی عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ میں کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مذاکرات کرتی ہے تو کیا ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھے گی؟ دیکھیں، یہ مذاکرات میرے خیال میں نان سٹارٹر ہیں، یہ پوسچر کے طور پہ تو ہو سکتے ہیں، پالیسی کے طور پہ نہیں ہو سکتے۔ آپ دکھاوے کے مذاکرات تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی مذاکرات حکومت اور عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ایک ڈمی کمیٹی ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس سے کوئی بات طے ہی نہیں ہو سکتی، وہ ہر بات کی منظوری کے لیے ڈیالہ کی منہور منت ہے، مطلب وہ کچھ طے بھی کرتے ہیں مذاکرات میں، تو ڈیالہ نہیں مانے گا تو کیا مذاکرات کا کیا فائدہ؟ ایک بے اختیار کمیٹی کے ساتھ حکومت نے کیا مذاکرات کرنے ہیں، ایک بے اختیار کمیٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ تو مطلب آپ نے اس طرح اگر مذاکرات کرنی ہے تو پھر جا کے ڈیالہ کر لیں، کم از کم اس کے پاس اختیار تو ہے، اس کمیٹی کے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ سن کر کہ اچھا جی ہم پوچھ کر بتاتے ہیں، اچھا جی ہم پوچھ کے بتاتے ہیں، یہ کچھ طے کرنے کی پوزیشن میں ہے یہ کمیٹی؟ یہ ڈمی اور بے اختیار کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، جس سے مذاکرات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ آپ پولیٹیکل پوسچرنگ کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، چائے پیئیں، گفتن شدیدن برخاستن بیٹھے، چائے پیے، بات کی، انہوں نے اپنی بات کر لی، آپ نے اپنی بات کر لی، اور میں اور آپ خبر بنائیں گے کہ آج کے مذاکرات میں کچھ طے نہیں ہو سکا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کا کوئی فیوچر ہے، مجھے نہیں لگتا مذاکرات میں کچھ سنجیدگی ہے۔ جس قسم کے ٹویٹس عمران خان کر رہے ہیں، جن میں وہ عاصم منیر کو جنرل ڈائر کہہ رہے ہیں، ایسے میں کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ لیکن اب فواد چودھری نے ٹھیک کہا ہے کہ پہلے ٹویٹر اکاؤنٹ تو پاکستان میں لے کے آئے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف عمران خان سول نافرمانی کی تحریک بھی دیں، ایک طرف وہ گالیاں بھی نکالیں اپنے ٹویٹر سے، اور دوسری طرف ان سے مذاکرات بھی ہوں۔ اتنی تو وہ کوئی جنگ نہیں جیت چکے کہ ان کی گالم گلوچ میں بھی ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ میرے خیال میں یہ مذاکرات نہ عمران خان چاہتے ہیں، اسی لیے وہ روز اپنے ٹویٹر سے گالیاں نکال رہے ہیں اور ماحول کو گرم کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پاکستان ضرور چاہتی ہے، وہ تھک گئی ہے، اس کے اندر نہ مزید مار کھانے کی ہمت ہے، نہ وہ مزید احتجاجی سیاست کے، وہ چاہتے ضرور ہیں لیکن عمران خان کے ہاتھوں مجبور ہیں، اس لیے مجھے یہ مذاکرات کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو خان صاحب کے لیے کسی طرح کا کوئی رستہ نکلتا ہوا آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ ان مذاکرات سے کوئی ریلیف انہیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی ریلیف مجھے ملتا نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، عمران خان کو بھی پاکستان کے اندر سے ریلیف کی کوئی امید نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے کیسز میں ان کو عدالت سے ریلیف نہیں مل سکتا، جو پی ٹی آئی کی سہولت کاری تھی عدالت سے، اس کے کافی حد تک راستے بند کیے گئے ہیں۔ عمراندار ججوں کی جو سہولت کاری کے سر پہ عمران خان اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے سر پہ
सियासत कर रहे थे उसके रास्ते आइन और कानून के ज़रिए रोके गए हैं और अदालती सहूलतकारी के रास्ते आइन और कानून के तहत रोके गए हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर से कोई रिलीफ मिल सकता है। उनको ख़्याल है कि अमेरिका से फ़ोन आएगा तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। मुझे उसकी भी कोई ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आता और मुझे लगता है कि ना तो फ़ोन आना है और अगर कोई फ़ोन आया भी तो उसको बहुत ज़ोर से शट अप कॉल दी जाएगी और पाकिस्तान कहेगा कि मैं इस मामले पे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लिहाजा मुझे तो फौरी तौर पे इमरान खान के रिलीफ की कोई मंजरनामा नज़र नहीं आता। मुझे उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा नज़र आता है। मुझे सियासी मुश्किलात, कानूनी मुश्किलात और हर किस्म की और मुश्किलात में भी इज़ाफ़ा नज़र आता है। एक दफ़ा इमरान खान अपने तमाम पत्ते इस्तेमाल कर लें, ये ट्रंप वाला भी इस्तेमाल कर लें, सिविल नाफरमानी, और जब वो खुद को बंद गली में महसूस करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे एक्ट करते हैं। अभी तो सारे घोड़े वो ट्रंप इंतज़ामिया पर लगाकर तो हवा के घोड़े पर सवार है, तो हवा के घोड़े पर तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।